وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن 22-14 درس کا نمبر 1 سے 3 آیات ہیں، حصہ ششم. آج کا موضوع جنت میں جانے کا آسان طریقہ. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 1. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. غافر الذنب گناہ بخشنے والا ہے. قابل التوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. ذی الطول بڑا صاحب کرم ہے. لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے. الیہ المصیر اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم بات کر رہے تھے کہ گناہ اور نیکی شروع کب ہوتی ہے، یا گناہ کیا ہے اور گناہ یا نیکی کیا ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل رہتی تھی، وہی میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں، اور وہیں سے میں سلسلہ جوڑوں گا جو گزشتہ سبق میں ہم نے چھوڑا تھا. دیکھیں، میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایمان باللہ کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے. یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں. ہم لوگوں کا ایمان باللہ نہیں ہے، جیسے کہ مدینے کے منافقوں کا نہیں تھا، اس طرح ہمارا بھی نہیں ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس غلط فہمی کو ہٹا لیں. اچھا، جب یقین آ جاتا ہے آپ کو، دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین. جب آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ میں اللہ کی ایک پھونکی ہوئی روح ہوں اس جسم میں وہ نہیں جو نظر آ رہا ہوں یا رہی ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جو نظر نہیں آ رہی، بلکہ میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہوں.
پھر آپ اپنے منزل کو پہچان لیں، یقین کر لیں کہ میری منزل اللہ ہے، آخرت کو آپ ترجیح بنا لیں اور زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، آپ کا اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے کر لیں، اللہ کے حکم، زندگی اللہ کے حکم۔ دیکھیں میں مختصر بات بتا رہا ہوں، زندگی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں تو آپ مومن ہیں، آپ صاحب یقین ہیں، آپ کے ہر عمل میں اب للہیت ہوگی، آپ صاحب تقوی ہوں گے، احتیاط سے بات بھی کریں گے اور احتیاط سے کام بھی کریں گے، آپ صاحب تقوی ہیں۔ اب صاحب تقوی یا صاحب یقین، اس کا ہر عمل نیکی ہے۔ یہ کھانا کھا رہا ہے، یہ سو رہا ہے، چل پھر رہا ہے، بازار میں اپنے لیے سودا خرید رہا ہے، یہ دکان میں کھڑا ہوا ہے، ڈیلنگ کر رہا ہے گاہک سے، یہ جو ہے سروس کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اور پھر یہ ظاہری کوئی فن سیکھ رہا ہے، ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، انجینئر، کوئی ڈگری لے رہا ہے اپنے حلال روزگار کے لیے، اس کے ہر کام میں للہیت ہوگی، اس کا اللہ سے ایک تعلق ہوگا۔ اور یہ بھی بات میں آپ کو ساتھ عرض کر دوں کہ اس کا ایک رہنما ہوگا، اس کا اللہ سے تعلق بالواسطہ ہوگا، براہ راست تو تعلق ہو نہیں سکتا، چہ نسبت خاک را بعالم پاک، اس کا اللہ کے رسول کے نائب سے تعلق ہوگا، وہ اس کی رہنمائی کر رہے ہوں گے، ایک زندہ انسان اس کا رہنما ہوگا۔ اب اس کے ہر کام میں للہیت ہوگی، یہ صاحب یقین شخص ہے، اس کا اب اس کے دنیا اور دین کے کاموں میں فرق نہیں ہے، یہ نماز کی حالت میں ہے، یہ حالت حضوری میں ہے۔ بیٹھے ہیں تصور جانا کیے ہوئے، وہ کہتا ہے نا کہ منم محو خیال او، نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او، نمی دانم کجا رفتم۔ میں محبوب کے خیال میں زندگی گزار رہا ہوں، خیال او، اس کے خیال میں زندگی گزار رہا ہوں، وہی میری منزل، وہی میرا محبوب، وہی میرا مطلوب۔ منم محو خیال او، میں اس کے خیال میں محو ہوں، ڈوبا ہوا ہوں۔ یہ شخص ذاکر ہے، یہ صاحب تقوی ہے، یہ مومن ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نفس و شیطان کا بندہ نہیں ہے۔ اس کا ہر کام عبادت، ہر کام نیکی، ہر کام نماز ہے، یہی یعنی ہر وقت یہ حضوری کی حالت میں ہے، اللہ اس کو یاد ہے، اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزار رہے، اس کا ہر کام نیکی ہے، اس کی زندگی میں برائی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں الا ماشاء اللہ کوئی جذبہ آیا، کوئی پاؤں پھسلا، کوئی خطا ہو گئی، فوراً یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، رجوع کر لیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یتوب الی اللہ متابا، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو یہ اللہ کا بندہ ہے، خبر دے دیجیے کہ کوئی بات نہیں، گناہ ہو جائے میں بخش دوں گا۔ چھوٹے گناہ تو ویسے حضور فرماتے ہیں وضو کرتے ہوئے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، نماز کامل پڑھو سارے گناہ دھل گئے، قدم قدم پہ معافیاں ہیں، قدم قدم پہ۔ ذی طول بڑا صاحب کرم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ شخص جو صاحب یقین بن گیا تو ظاہر ہے کہ اس نے توبہ کی،
اس نے توبہ کی، رجوع کر لیے اللہ کی طرف. الا من تاب و آمن و عمل صالحا. اس نے ایک دیکھیں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے طریقہ کار ہے. بس ہم تو نہ اس طریقہ کار پر غور کرتے ہیں نہ اس راستے پر چلتے ہیں. ہماری بات تو چھوڑ دیں. ہم تو ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم صاحب یقین ہیں. ہاں تم صاحب یقین ہو لیکن تمہارا یقین دنیا پر ہے. اللہ. اچھا بس میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مشرک یا کافر، مشرک یا منافق کی کوئی نیکی نہیں ہے. چلے مشرک اور کافر کو تو چھوڑ دیں، لیکن ایک منافق ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ نے اس سے عذاب کا وعدہ کیا ہے. یعنی ہر نیکی آپ کی گناہ بن جاتی ہے، ہر عمل. دیکھیں اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے آپ کو اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، راستے پر چلنے کے طریقے پر، اب آپ کا ہر عمل باطل ہے. گناہ نہیں، بغاوت ہے. گناہ کا صدور تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، گناہ تو مومن سے ہوتا ہے. جو شخص رجوع نہ کرے، جو شخص یقینی نہ کرے کہ اللہ میری منزل ہے، جو شخص آخرت کو ترجیح نہ بنائے زندگی کی، تو یہ تو کافر ہے. یہ کافر ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت 2 اور 3، ویل للکافرین ویل للکافرین الذین وویل للکافرین من عذاب شدید. سورہ ابراہیم کی آیت لفظی ترجمہ پڑھ لیں، مجھے تو تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کافر ہیں عذاب شدید میں ڈالے جائیں گے. کون ہے یہ؟ ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر. یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے رہتے. تو ہمارا رویہ جو ہے وہ کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے. ہمارا معبود خواہشات نفس ہے، اللہ نہیں ہے. یہ دیکھیں میں سیدھی باتیں کر رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے، اور یہ سارا مضمون قرآن کے مطابق ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود خواہشات نفس کو بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے. کافر، منافق اور مشرک، ان کی زندگی میں یعنی اگر یہ اپنے خیال سے کوئی نیکی کریں گے بھی، اس پر بھی ان کو عذاب شدید کی وعید ہے قرآن پاک میں. منافق نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو اس میں ہے سورہ ماعون میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. تباہی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں اور یہ دکھاوا کر رہے ہیں. یراؤون، دیکھیں یہ ریاکاری کو بھی تھوڑا سا سمجھ لینا ساتھ ساتھ. ریا کیا ہے؟ ریا کہ آپ غیر اللہ کے لیے کوئی کام کریں. ہم تو زندگی اللہ کے لیے گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آج ہم تو زندگی بنیادی طور پہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہوگا. یہ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلہ ہے اور ہم اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں ساری. آپ دیکھ لیں ہمارا مدعا
باطن نہیں ظاہر ہے۔ دیکھیں ہمارا جو کردار ہے وہ واضح ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، دنیا ہمیں محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں، سیدھی سادی بات ہے۔ تو بہرحال یہ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا مومن کے، قابل التوب، ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا۔ یہاں پہ ذرا نوٹ کر لیں، غافر الذنب میں نے کیا کہا؟ مومنین کے گناہ، کیونکہ مومن سے گناہ ہوتا ہے، اور لوگ تو بغاوت میں مجرم ہیں اور باغی ہیں، فاسق ہیں۔ جو گناہ پر اصرار کرے اس کو فاسق کہا جاتا ہے، اور فاسق جو ہیں وہ جہنم میں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن میں ہے کہ جو فاسق ہے وہ جہنمی ہے، جو نیک ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، بہرحال قابل التوب، ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تم بت پرست ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، توبہ کر لو، اللہ بڑا راضی ہوگا، ورنہ اللہ بڑا ناراض ہوگا۔ اگر تم توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوگا۔ یہ مضمون آگے آئے گا، ان الذین کفروا ینادون، آیت نمبر 10 میں، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ یہ پھر وہیں پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قابل التوبہ، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ باز آ ہر چہ ہستی باز آ، تم جو بھی ہو، کافر ہو، منافق ہو، بت پرست ہو، جو بھی ہو، باز آ جاؤ، بغاوت سے باز آ جاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ ابھی ہم نے سورہ زمرہ میں پڑھا تھا نا کہ آپ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، آپ کی توبہ قبول ہے، سچی توبہ قبول ہے۔ کتنا بڑا اعلان ہے۔ یہاں پر حکومت اگر کوئی مجرم ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے اور کافی جرائم اس نے کیے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ معافی کی درخواست دے اور وہ گناہ معاف ہو جائیں اس کے۔ عام طور پہ جرم کو یہاں جرم کی سزا بھگتنی ہوتی ہے آپ نے یہاں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، تم اگر مجرم ہو، جو بھی ہو، تمہاری توبہ قبول ہے، آ جاؤ میرے پاس۔ قابل التوب شدید العقاب، نہ کی توبہ پھر شدید عذاب ہوگا۔ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، عذاب پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ذی الطول، بڑا صاحب کرم ہے، بڑی وسعت والا ہے، بڑے کرم والا ہے، کرما والی سرکار ہے۔ اس کے پاس آ کے تو دیکھو، اس کے سامنے سر تو جھکاؤ، توبہ تو کرو، معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ارحم الراحمین، ساڑے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ آ کے تو دیکھو، اللہ اللہ، ذی الطول، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مختصر بات ہے لیکن بڑی گہری بات ہے، اور جتنی گہری بات ہے اس کو اتنا ہی ہم ہلکا لیتے ہیں، تو یعنی معنی کو نہیں سمجھتے نا۔ سارا دین جو ہے، انسان کی ساری کامیابی کی بنیاد یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو۔
دیکھیں تھوڑا سا میں یہاں رکوں گا کیونکہ کلمہ طیبہ کا تذکرہ ہوا ہے، میں رکوں گا اور میں آپ کو یہ کہوں گا، دراصل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا جو ہے دنیا میں، تو یہ دنیا کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے. کیا؟ ملاقات. اپنی ملاقات کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ. جنت کا وعدہ فرمایا ہے. مختصر بات اگر میں کروں، جنت کا وعدہ، جنت میں کیا ہے؟ جنت کی تفصیل کیا ہے؟ جنت اللہ کی ملاقات، اللہ کے تقرب اور اللہ کے دیدار کا نام کیا ہے؟ بولیے. جنت. اللہ. اب جنت کی، اب ظاہر ہے کہ آخرت میں دیکھیں اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا، جنت کی یا تو جنت ہے، اللہ نے خود فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں ہوگی، ایک دوزخ جائے گی، ایک ٹولی دوزخ میں جائے گی. تو ہم تو جنتی یعنی ہم لوگ جو ہیں یہ ہم تو بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہم اپنے اعمال سے ایسا کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے نا. مسئلہ تو یہاں بھی بگڑ جاتا ہے کہ ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ اللہ کے عذاب پر یقین ہے. ہمیں تو ایک غرض ہے، دنیا، دنیا اور دنیا. هل الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا. کہ یعنی مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا ہو، اگر جنت جانا ہے تو کلمہ طیبہ کو سمجھے، اس کے تقاضے پورے کریں، آپ جنتی ہیں. اور اس کا اگر میں کلمہ طیبہ کا مطلب آسان الفاظ میں اللہ کی عطا سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ یقین، ایک تو یقین کر لیں آپ اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر اور راستے پہ چلنے کے طریقے پر. پورا کلمہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا بتا دیا. تو ایک رہنما کی رہنمائی میں اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اب آپ زندگی، مطالبہ آپ کا مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم زندگی میرے لیے گزارو اور میری مرضی سے گزارو. یہ اللہ تعالیٰ کا واضح مطالبہ ہے، زندگی میرے لیے گزارو اور میری مرضی سے گزارو. جس نے بھی، دیکھیں ایک بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ جس نے بھی جو زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے وہ سیدھا جائے گا جہنم میں. یہ قرآن کی آیت کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جو نماز کو ضائع کر رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور تو یہ دوزخ میں جائیں گے، اللہ نے فرمایا. دیکھیں جس کی جنت ہے، جس کی دوزخ ہے، وہی بتائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے. تو بہرحال میں جنت کی بات کر رہا ہوں. آپ یقین کر لیں کہ میری منزل اللہ ہے، زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. یہاں فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ابھی الفاظ آئیں گے. دین کو اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے سے زندگی آپ گزاریں، آپ جنتی ہیں. جانا کہاں ہے؟ الہ المصیر، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. لیکن اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں. دیکھیں ہم تو ایک تو غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ہم نے دین کا مطلب ہی نہیں جانا کہ دین کا مطلب کیا ہے.
کلمہ طیبہ کے مطلب کو بھی ہم نہیں جانتے، پھر عبادت کے مفہوم سے ہم آگاہ نہیں ہیں، بندگی، عبادت. اور آج تو دیکھیں واضح بات ہے کہ ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہے، ہر ایک نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آخرت کے لیے زندگی گزارنا نہ ہمارا شیوا ہے، نہ ہم آخرت کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بھارت تو لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الہ المصیر، اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. اللہ تو قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دیکھیں یہ آیت نمبر 3، یہ ان 3 ابتدائی جملوں کا آخری جملہ ہے، آیت نمبر 3، اور اس میں آخر میں بالکل وہ جو مکھن ہے نا وہ نکال کے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مطلب جو مرکزی مضمون ہے لا الہ الا ہو. اگر آپ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں. من قال لا الہ الا اللہ بجمیع حقوقہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے حقوق پورے کیے تو وہ جنت میں داخل ہے. تو کتنی آسان بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے دیکھو جو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے اس کو نہ استعمال کرو، زندگی گزارنے کا اختیار مجھے واپس کر دو اور زندگی میری ہدایت کے مطابق گزارو تو تم جنتی ہو. تو بہت آسان بات ہے. 3 آیات پہ ہم نے گفتگو کی ہے. الہ المصیر میں بھی یہی مضمون ہے کہ جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. ہم اللہ کے علاوہ کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں ہے. ہم اللہ کے ہیں، واپس اللہ کے پاس جائیں گے، یا تو ہمارا چہرہ سیاہ ہوگا یا ہمارا چہرہ سفید ہوگا. ہم نے تو دنیا میں اپنے چہرے کالے کر لیے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. آج مسلمانوں کے چہرے کالے ہیں اور یہ اسی کو سفید تصور کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بڑے روشن خیال لوگ ہیں. روشن خیالی نا، تو ظاہر ہے. بہرحال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ 3 آیات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم